فرسٹ آف آل جب ہم آتے ہیں اسلام کی طرف تو لوگوں کی جو مینٹلی اپروچ ہے، تم بھی بہتر جانتے ہو گے نواز، کہ لوگوں کی جو مینٹلی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے اس کے بعد سے اسلام آیا ہے۔ تو پہلی جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا جو بنا ہوا ہے مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ 1400 سال پہلے سے اسلام کو لے کے چل رہے اور اس کے اوپر بات کرتے اور اس کو ہی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ 1400 سال پہلے کی بات کرو گے تو آپ اسلام کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرو گے، کیونکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو سچ آپ کو بتایا جاتا ہے، جو سچ آپ تک پہنچا ہے، جو سچ آپ کی کم علمی کی وجہ سے آپ جس سچ کو سمجھ گئے اور اپنے اندر مان رہے ہو، تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا ہے۔ اسلام کب سے آیا ہے؟ سوال ہے کہ 1400 سال پہلے نہیں آیا تو کب سے آیا اسلام؟ تو ہم یہاں جائیں گے۔ تو اسلام اصل میں ہے کیا اور یہ کب سے آیا ہے؟ مان لیتے ہیں اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے۔ اگر اسلام 1400 سال پہلے آیا، قرآن 1400 سال پہلے آیا، تو اللہ تعالیٰ پہلے کہاں تھا؟ اتنا لیٹ کائنات کے اندر پیغمبر کیوں بھیجا جبکہ کائنات کو بنے ہوئے کھربوں سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا لیٹ پیغمبر کیوں بھیجا اور اتنا لیٹ اس دین کو کیوں بھیجا؟ تو اس سے پہلے والے لوگوں کا کیا ہوگا؟ اگر مان لیا جائے کہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ اور قرآن کے اصولوں کو ہم بے شک ہم مانتے ہیں الحمدللہ، تو ہم کس طرح سے مانتے ہیں، میں کس طرح سے جس اسلام کو میں مان رہا ہوں تو وہ تو میں آپ کو کلیئر کروں گا نا۔ جو میری سوسائٹی جن اصولوں کو مانتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے، تو یہ مان لیا جائے کہ عیسائیت اور کرسچینٹی اور اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب گزرے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے جنت اور جہنم کا کیا ہے؟ جبکہ ان کے پاس اپرچونٹی نہیں تھی، جبکہ ان کے پاس رسول اللہ تھے ہی نہیں اور نہ قرآن تھا۔ سوال ہے تو آپ نواز اس کو کیسے لیتے ہو؟ پھر ہم اس کے اوپر بعد میں اس کو میں حل کرنے کی طرف جاؤں گا، لیکن آپ اس کو کیسے لیتے ہو کہ اسلام کی تاریخ آپ کی مینٹلی اپروچ کے اندر کیا ہے اور کب سے اسلام آیا ہے؟ اور اگر فار ایگزامپل 1400 سال پہلے آیا تو اس سے پہلے کے لوگوں کا کیا ہوگا، ان کو کس حساب سے ہم دیکھیں گے؟ سب سے پہلے السلام علیکم فضیل بھائی اور تمام حاضرین کو جو اس وقت ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ سوال ہے کہ جو ہمارا اسلام ہے وہ 1400 سال پہلے آیا ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں، اور آپ کا جو نظریہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے نہیں آیا۔ جی تو جو بالکل لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال مطلب پہلے آیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کو ختمی شکل جو اسلام اپڈیٹ ہوا، یقیناً اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے، اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں آئیں، اور پھر جب وہ آئیں تو اس کے کچھ ادوار بعد جب ان میں رد و بدل ہونا شروع ہوئی تو فساد بہت بڑھ گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ایز اے پیغمبر، ایز اے آخری پیغمبر، تاکہ اس ٹائم جو فساد دنیا پہ برپا تھا اس کو کاؤنٹر کیا جائے پیس کے ذریعے۔ اسلام نام بھی پیس کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اسلام کو ایک ختمی شکل دی اور اس کو اپڈیٹ کیا۔ اسلام تو پہلے بھی تھا لیکن اس کو اپڈیٹ کیا اور ایک اور ختمی شکل دی تاکہ اس میں رد و بدل نہ ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذمہ خود لیا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی۔ باقی اور کتابوں میں رد و بدل ہوئی، اسی لیے وہ بگڑے اور ان پہ بہت طرح کے عذاب دیا ہے۔ تو میں میری جو کم علمی ہے اس کے حساب سے میں نے اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو ایک حد تک آپ بات ٹھیک کر رہے ہو کہ جو اپڈیٹ ہونے کی جو بات کر رہے ہو وہ آپ ٹھیک کر رہے ہو کہ اسلام اپڈیٹ ہوا ہے۔ اپڈیٹ کیسے ہوا؟ قرآن کے ذریعے اپڈیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہی کہا کہ اپڈیٹ ہوا اسلام، تو وہ قرآن کے ذریعے اپڈیٹ ہوا، یہاں تک آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہو۔ لیکن ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ آپ نے ایک لفظ کہا ابھی اپنی گفتگو میں، کہا کہ کتاب یا پیغمبر لوگ گمراہ ہو رہے تھے، دین سے دور ہو رہے تھے، اینڈ دین اور پیس کی وجہ سے، پیس کو قائم کرنے کی، اسٹیبلٹی کائنات کے اندر قائم کرنے کی وجہ سے رسول اللہ کو بھیجا گیا اس کائنات پر۔ میں یہاں پر آپ سے اتفاق تھوڑا سا نہیں کرتا نا۔ وہ کیسے نہیں کرتا؟ اینڈ دین میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ کچھ لوگوں کی مینٹلی اپروچ ہے ایسا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہے بھی اور ایسا نہیں بھی، کیونکہ پیغمبروں کا اصل میں مقصد امن تھا، وہ امن کی بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو جو بھیجا ہے وہ امن ہی کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں تک آپ ٹھیک ہو، لیکن اس کو حتمی شکل دینا، دس از ناٹ گڈ۔ وہ کیسے نہیں ہے پھر میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں۔ پہلے ہم اس طرف آتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز تو کلیئر کر دیں آپ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہو،
اسلام آئے حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام آیا. جب کائنات کے دو سب سے پہلے لوگ بنے, پہلا آدم بنا اور اس کی پسلی سے اماں حوا کو بنایا گیا. یعنی کہ تمام کائنات کا جب سٹارٹ ہوا ہے اور سٹارٹ کے اندر جو دو فرد کو بنایا گیا ہے, تو وہ تمام کے تمام لوگ جو تھے, یعنی کہ اس کے بعد نوع انسانی کا آغاز ہوا ہے. اسلام اس ٹائم سے, اسلام اس ٹائم سے. اور ہم اس کو اس طرح سے کہیں گے کہ جس طرح سے جب ایک بچہ سکول کے اندر انٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بچہ سکول کے اندر انٹر ہوتا ہے, ایڈمیشن لیتا ہے, تو وہ پہلی کلاس کے اندر پڑھتا ہے. جب پہلی کلاس وہ پڑھ لیتا ہے دین اس کا مائنڈ گروم اپ کر جاتا ہے, گروم اپ کر جاتا ہے. اینڈ دین پھر اگر دوبارہ ہم اس کو پہلی کلاس پڑھائیں گے, دس از ناٹ گڈ. یعنی کہ اس نے ریپیٹیشن ہو جائے گی, وہ انڈرسٹینڈ کر چکا, اب اس کی نیڈس پوری ہو چکی اس سے, اب اس کو نئی چیز چاہیے, اب اس کی ڈیمانڈ میں وہ چیز نہیں. اینڈ دین کیا ہوا کہ دوسرا پیریڈ ہے. اب دوسرا پیریڈ میں ایگزامپل کے طور پر دوں گا کیونکہ انبیاء کرام بہت آئے, لیکن چونکہ جن انبیاء کا ذکر قرآن میں تو میں ان سے ریلیٹ کروں گا, جو دلائل سے بھی گفتگو ہو تو بہتر ہے. تو دوسرے پیغمبر نوح علیہ السلام, تو نوح علیہ السلام کا جو پیریڈ تھا وہ آدم سے تھوڑا سا اپڈیٹ ہو کر آیا. اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشن تھے, جو رول آف لا امپلیمنٹ کیے گئے تھے, وہ ڈفرینٹ تھے اور وہ تھوڑے سے اپڈیٹڈ تھے دین کس سے, جناب آدم علیہ السلام سے. ٹھیک ہے, تو جس طرح سے پہلی کلاس اور دوسری کلاس, اینڈ جب دوسری کلاس پڑھ لی انسانوں نے تو تیسری کلاس میں آ گئے. تیسری ابراہیم کی کلاس تھی, یعنی کہ میں اس لیے ابراہیم کی بات کر رہا ہوں علیہ السلام, کیونکہ ان لوگوں ان انبیاء کا ذکر قرآن میں, اللہ نے ابراہیم کو بھیجا. اب ابراہیم نے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن جو اللہ نے بھیجے تھے ان کے ذریعے, پیغمبر کے ذریعے, وہ امپلیمنٹ کروائے, اپڈیٹ کیا, انسانی عقل کو اپڈیٹ کیا, ان کو نئے رولز اینڈ ریگولیشنز دیے. اب نیڈز ان کی بڑھ چکی تھی, اب ڈیمانڈ سوسائٹی کی بڑھ چکی تھی. اینڈ دین سلیمان آتے ہیں, ٹھیک ہے, سلیمان سے پھر اسحاق آتے ہیں, اسحاق سے یعقوب آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسماعیل سے پھر اسحاق, اسحاق سے پھر یعقوب, ٹھیک ہے. اس طرح ایک سٹارٹ ہوتا ہے انبیاء اکرام کو, ڈفرینٹ پیریڈز کے اندر وہ آتے ہیں نئے نئے اصولوں کے ساتھ, نئی نئی چیزوں کے ساتھ, جو زمین پر اس وقت کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیمانڈ کر رہی تھی ایک شخص سے, ایک انبیاء سے. اللہ تعالیٰ وہ اپنے پیغمبر کو بھیج دیتا تھا اور اس کے ساتھ صحیفہ بھی بھیج دیتا تھا. صحیفے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ اسلام کو ایسا نہیں لینا, اسلام پورا ضابطہ حیات ہے. ضابطہ حیات کے حیات کہتے ہیں انسانی جاندارانہ زندگی کو, ضابطہ حیات اصولوں کو کہتے ہیں, ضابطہ حیات اصولوں کو کہتے ہیں. حیات ہم ہو گئے, ضابطہ کیا ہے, ہمارے اصول قواعد و ضوابط. تو یہ ضابطہ حیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انبیاء کے ذریعے ضابطہ حیات بھیجے. اب وہ صحیفوں کی شکل میں بھی ہے اور کتابوں کی شکل میں بھی ہے. صحیفے کیا ہے, 300 روایت میں آتا ہے کہ حدیث, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 315 اور 313 صحیفے, ایک روایت میں 315 ایک 313 صحیفے آئے, ٹھیک ہے, انبیاء کے ذریعے اوپر سے آئے. اب وہ صحیفے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اندر یہ بھیجے گئے ہیں. لوگوں کی مینٹلی اپروچ یہ کہ 4 کتابیں ہی اتری, 4 کتابیں نہیں اتری. یہ بھی آپ لوگ کلیئر کر لوں میں آپ لوگوں کو کہ 4 کتابیں نہیں اتری ہیں. آج تک انبیاء اکرام پر 315 سے 313 صحیفے اوپر سے آئے ہیں, اور جس میں سب سے امپورٹنٹ جو بکس تھی وہ تھی تورات, زبور, انجیل اور قرآن پاک. یعنی کہ یہ بہت بڑے صحیفے تھے, آخری اینڈ پر تھے. وہ اینڈ پر کیسے تھے وہ بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. تو جب نوع انسانی بڑھتی گئی, ڈیمانڈنگ بڑھتی گئی, اینڈ انبیاء پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا گیا. اس طرح سے جناب موسیٰ آ گئے علیہ السلام, موسیٰ پر تورات اتری, ٹھیک ہے, تورات کے بعد زبور اتری, زبور کے بعد انجیل اتری. اب انجیل یہ کرسچنوں کے اوپر اتری, عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری. اب 600 سال عیسیٰ علیہ السلام کی گزرنے کے بعد رسول اللہ پر قرآن اترا, ٹھیک ہے. یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رہی ہیں. تو اس طرح سے یہ پورا کا پورا اسلام ہے. جس کو ہم عیسائیت کہتے ہیں وہ بھی اسلام ہے, جس کو ہم یہودیت کہتے ہیں وہ بھی اسلام ہے. یہ لوگ آپ لوگ یہ جان لیں کہ دین ابراہیمی اور دین سلیمانی یا دین داؤدی, یہ تمام کے تمام دین اسلامی ہیں. اس کو سمجھا جائے, اللہ نے تفریق کہیں پر بھی نہیں کی ہے. اور یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے, اسلام اپڈیٹ ہوتا ہے. تو یہ اپڈیٹ ہوتے 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 یہاں پر جناب رسول اللہ آتے ہیں اور آپ پر اترتی وہی, اور آپ کے اوپر قرآن آتا ہے اقرا کے سے, اور غار حرا کے اندر پہلی آیت اترتی ہے آپ پر, اینڈ دین پورا کا پورا قرآن آپ پر اتار دیا جاتا ہے. اور پھر ان تمام کتابوں کو, تمام صحیفوں کو, تمام انبیاء اکرام کو آخری جو میٹرک کی کلاس ہوتی ہے, گریجویشن کی, ماسٹرز کی کلاس ہوتی ہے آخری, جس کے بعد بچہ یا بندہ یونیورسٹی نہیں جاتا اور وہ
وہ اس وقت علم کا اینڈ ہو جاتا ہے, یعنی ایک پروفیشن کا اینڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح دین انسانی کا اینڈ ہو گیا, وہ اینڈ رسول اللہ کے ذریعے ہوا. اور لا نبی بعد کی آیت اتری کہ آج کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا نوع انسانی پر. اب بات آ جاتی ہے, بات یہ آتی ہے کہ جو رسول اللہ اس وقت 1400 سال پہلے کہہ رہے تھے, جو ہماری نیڈز اور ہماری وانٹس میں تھا, وہ آج بھی ہے. تو ہم جب بھی اسلام کو 1400 سال پہلے کی بات کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے. ہم اپنے اندر بھی پھنسیں گے, ہم اپنے باہر بھی پھنسیں گے, یعنی کرسچنوں کے آگے پھنسیں گے, یہودیوں کے آگے پھنسیں گے, ہم ہندوؤں کے آگے پھنسیں گے, دوسرے مذاہب کے آگے بھی ہم پھنس جائیں گے, کیونکہ ہم اسلام کے پیور ریپرزینٹیٹیو نہیں رہیں گے. سمپل از دیٹ, اسلام کو سمجھا جائے, اسلام کو جانا جائے, اسلام کی مکمل تاریخ کو صحیح سے جانا جائے, جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ کام ہے. تو یہ ہے. تو اسلام آج آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ اسلام آدم سے شروع ہوا ہے اور رسول اللہ پر, اور آج تک اسلام زندہ ہے. اسلام ایک ہی ہے, اسلام کے وہ پیریڈز تھے, یہ پیریڈ محمدی تھا, اس کو کہتے ہیں دین محمدی. ایکچوئل میں اس کا جو نام ہے وہ دین محمدی ہے. دین محمدی اس لیے کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دین اترا ہے, یہ کتاب اتری ہے. سو اس لیے ہم دین محمدی کہیں گے, اسلام بھی کہیں گے ہم اس کو. کیوں؟ کیونکہ اسلام کا پیریڈ ہے, اس کے ساتھ اسلام ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات جان لی جائے کہ یہ اسلام بھی ہے لیکن ایکچوئل میں دین محمدی ہے. ایکچوئل میں اسلام بھی ہے اور ایکچوئل میں دین محمدی بھی ہے. جس طرح کہ میں کہتا ہوں ایکچوئل میں انسان ہوں, آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہے یا نہیں. کیا میں انسان ہوں؟ بالکل ہوں. آپ بھی انسان ہیں. تو ایکچوئل میں کیا ہوا؟ انسان ہوا. لیکن اگر میں کہوں کہ میں فضیل ہوں, میں فضیل ہوں, تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ٹھیک کہہ رہا ہے, کیونکہ میں فضیل ہوں, یہ میری ریپرزنٹیشن ہے کہ میں فضیل ہوں. ایکچوئل میں فضیل ہوں اور ایکچوئل میں انسان بھی ہوں. تو اسی طرح یہ دین محمدی اور یہ دین اسلام بھی ہے, اس کو سمجھا جائے. اس اینگل سے جب آپ اسلام کی بات کرو گے تو عیسائیت بھی اسلام ہے, اسلام بھی عیسائیت ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اسی طرح سے آپ کو یہ جان لینا چاہیے آج کہ یہ آج ہم صرف اسلام کو متعارف کر رہے ہیں, اسلام ہے کیا. اب اس کی تھوڑی سی آگے ہم جائیں گے ایکسپلینیشن میں, تھوڑی سی ایکسپلینیشن کریں گے, زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے, پھر ہم اس پر ڈسکشن کریں گے. نیکسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا انشاءاللہ, اس پر میں آپ سے اس پر پوری بات کروں گا کہ عیسائیت کب آئی, عیسائیت کی پوری تاریخ کیا تھی, یہ کب آئی, اور اس کے کتنے انبیاء اکرام تھے, پر وہ بعد میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال ہم اس کو صرف ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے اور مورل کے طور پر ہم اس کو لیں گے. تو ہم آتے ہیں, سب سے پہلے ہم آتے ہیں جناب اسلام کی طرف. اب اسلام پیغمبر علیہ السلام پر اترا, کتاب اتری, اس کتاب کا نام قرآن تھا, اور قرآن کے اندر ایک آیت آئی کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا نوع انسانی پر. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات میرے اللہ نے کہی قرآن میں کہ آج کے دن ہم نے دین کو غالب کر دیا. غالب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ تمام ادیان پر غالب کر دیا, تو تمام بتوں کو زمین کے اوپر گرا دیا. ایک اور کانسیپٹ ہمارے ذہنوں کے اندر ذہن نشی کر لیا ہے ہم نے. حضرت آپ سے بھی میں اس پر کہوں گا کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات ذہن نشی کر لی ہے کہ دین محمدی اصل میں مذہب ہے. ہم نے آج جو مذہب کا جو لفظ استعمال کیا ہے دین کے لیے, یہ بالکل یہ قرآن کے خلاف بات ہے. یہ قرآن کے خلاف بات ہے. جب ہم دین کو مذہب پہ لائیں گے تو پھر ہمیں ہندوازم کو بھی آن کرنا پڑے گا, ہمیں کرسچینٹی کو بھی آن کرنا پڑے گا, ہمیں ایتھیزم کو بھی آن کرنا پڑے گا, ہمیں بدھزم کو بھی آن کرنا پڑے گا, ہمیں یہودیت کو بھی آن کرنا پڑے گا, ہمیں دنیا کے دوسرے زمین کے جو تازہ خدا ہیں ان کو آن کرنا پڑے گا, جسٹ بیکوز کہ ہم نے دین کو مذہب بنایا. جبکہ قرآن کے اندر کہیں پر بھی مذہب کا لفظ مجھے نہیں ہے, کہ میں کنفرم نہیں ہوں کہ قرآن کے اندر کہیں مذہب کا لفظ, لیکن دین کا لفظ ہے. اور باقاعدہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. یہ کیا ہے؟ تو دین کیا ہے؟ یہاں آتے ہیں یہ لوگوں, جو آپ جن لوگ ہماری ویڈیو دیکھیں گے وہ آج سے یہ جان لیں, پہلے تو اسلام آدم سے چلتا ہوا آ رہا ہے, اسلام پیغمبر علیہ السلام سے نہیں آ رہا ہے, آدم سے چلتا ہوا. جب سے دنیا کا پہلا انسان بنا تب سے دین آ رہا ہے. اللہ اپنے دین کو اپنے بندے کے ساتھ اپنے اصول بھی بھیج رہا ہے. تو یہ دین اسلام اس ٹائم سے آ رہا ہے, سمپل از دیٹ. دوسری بات یہ کہ جو دین ہے اس کو ہم جو مذہب کا نام دے رہے ہیں, یہ مذہب نہیں ہے, دین ہے. اور آج کے دن ہم نے دین کو غالب کر دیا. نہیں, تو یہ مذہب جو ہے ہم بولتے ہیں وہ بھی جس طرح آپ نے کہا میں انسان ہوں, فضیل میری ریپرزنٹیشن ہے. تو مذہب جو ہے نا, مذہب جو ورڈ ہے, جو الفاظ لفظ ہے,
وہ بھی دین کی ریپرزنٹیشن ہی ہے. نہیں, دین کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اس کے لفظی معنی کے اندر جائیں تو دین کی ریپرزنٹیشن نہیں ملتی. مذہب الگ چیز ہے, دین الگ چیز ہے, بالکل برخلاف ہے, اس کے اپوزٹ سائڈ پہ کھڑا ہے. دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. مذہب کے اندر یہ ہے کہ جو تہوار, یعنی کہ جس طرح عید ہے, عید آپ منا سکتے ہو, یہ مذہب ہے. مذہب کے کچھ اصول ہیں جو جن کو تہوار ہیں, جس طرح روزے رکھنا ہو گیا, ٹھیک ہے, نماز ہاں, پڑھنا. مذہب سارٹ آف ثقافت سے جس چیز ہے. یس Am I right? یس ایبسولوٹلی رائٹ, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. یہ اس کو ایسے لے سکتے ہیں, مذہب کو ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں جو مذہب صوفیزم کو آن کرتا ہے. یعنی دوسرا اینگل اگر ہم ایک فرد کے اندر لیں تو صوفیزم بھی ہے, مذہب صوفیزم بھی ہے. وہ کیسے کہ وہ اپنی خودی کی اللہ کے جو رولز اینڈ ریگولیشن وہ اپنی خودی پر امپلیمنٹ کر سکتا ہے. وہ حیات کے اندر نا ان اصولوں کو قائم نہیں کر سکتا, تو اس کا نام مذہب ہے. جیسے کہ ہندوؤں کے یہاں ہے, ہندوؤں کے یہاں کوئی بھی ایسا معاشرتی اصول ہے جو انہوں نے معاشرتی طور پر امپلیمنٹ کرنا ہے, قانون کی شکل ہے نہیں ہے, لیکن دین قانون ہے. یعنی اس کی اگزامپل دوں میں آپ کو, مذہب میں کہیں پر بھی یس سو یہ سینسیبل تھنکنگ, یعنی یہ آئیڈیالوجی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کہیں پر بھی کسی بھی مذہب نے اپنے اصولوں کو تھوپا نہیں ہے, اصولوں کو فائنلائز نہیں کیا ہے سوسائٹی پر. ایک ہی مذہب ملتا ہے آپ کو جس کو آپ اسلام کہتے, جس کو آپ دین نہیں کہتے, مذہب کہتے ہو, وہ دین ہے, وہ دین اسلام, جہاں وہ امپلیمنٹ مور کرتا ہے. یہ ان اصولوں کے بنیاد پر تمام انسان گزاریں گے اپنی زندگی, فائنلائز کرتا ہے. وہ کیا ہے, جیسے کہ سود کا حکم, یعنی سود کا حکم ہے, سود کا حکم کیا ہے, فائنلائز ہے. قرآن نے فائنلائز کیا اس اصول کو, جس نے کھایا تو اس نے میرے اللہ اور میرے ساتھ, اللہ کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ اللہ نے جنگ کیا. یعنی اللہ جنگ کے لیے اترا ہے سود کے خلاف, یعنی اس کو اصول بنایا کہ سود نہیں کھانا ہے, فائنلائز نہیں کھانا ہے. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے. اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹنے, فائنلائز ہے ہاتھ کاٹنا, فائنلائز ہو چکا ہے. زانی کو سنسار کرنا فائنلائز ہو چکا ہے. سو یہ تمام کے تمام کیا ہیں, یہ اصول ہیں. آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور دین کو غالب بھی کر دیا. غالب کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ امپلیمنٹ ہو گیا, اب دوسرے تمام ادیان کو رد کر دو, ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارو. اب اصول ایک انفرادی بھی ہوتے ہیں, انفرادی اصول بھی ہوتے ہیں, معاشرتی اصول بھی ہوتے ہیں, ہے یا نہیں؟ تو اصول کا نام کیا ہے, اصول کیا ہے, فائنلائز ہونا. یعنی اس ٹریک پر گاڑی چلا, اس ٹریک سے اگینسٹ نہیں جائے گی گاڑی, اس ٹریک کے اپوزٹ نہیں جائے گی گاڑی, اس ٹریک پر ہی جائے گی. جیسا کہ اسلام میں تمام, یعنی کہ گورننس کے اصول, یعنی کہ خلافت کے خلیفہ کے اصول, خلیفہ کے لیے انہوں نے جو خلیفہ کے لیے جو اصول مقرر ہوئے ہیں وہ کیا اصول ہیں دیکھا جائے تو پوری کی پوری, یعنی کہ ان قرآن ہمیں انفرادیت سے لے کر معاشرت تک مکمل اصول بتا رہا ہے سارے, اور ان کو لازم کر رہا ہے, ان کو فرض کر رہا ہے امپلیمنٹ کرنا. یعنی وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن کے اندر 28 بار ہے وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز پڑھو اور زکات دو, جوڑ کر کہا ہے, الگ الگ نہیں کہا. نماز پڑھو, آرڈر کیا ہے, آرڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی آرڈر کا مطلب لازمی کرنا. تو بات ہم یہاں سے کر رہے تھے کہ لوگ اسپیشلی ہمارے جو مسلم سوسائٹی ہماری, یہ تمام کے تمام لوگ مینٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مذہب کا نام ہے اور اسلام صرف نماز اور عید پڑھنے کا نام ہے. اسلام یہ نہیں ہے, اسلام دین کا نام ہے. دین یعنی کہ اصول و ضوابط کو قائم کرنا, امپلیمنٹ کرنا اپنی ذات پر بھی اور اپنی سوسائٹی پر بھی. اس کی ایک بڑی مشہور آیت ہے جو عمران خان ابھی کوٹ کر رہے تھے, امر بالمعروف ونہی عن المنکر. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو. حکم کیا کہتے ہیں, حکم آپ کا ٹیچر جب آپ کو حکم دیتا ہے تو حکم کس لیول کا ہوتا ہے, تو نیکی کا حکم دو تو کس کو دو اور کون دے نیکی کا حکم؟ یعنی کہ سوسائٹی اور ایک گورننس ہوگی, مسلمانوں کی ایک جوری ہوگی, ایک کابینہ ہوگی جو ایک حکومت قائم کرے گی, ایک اصول قائم کرے گی, اور ان اصولوں کے تحت ان میں سے ایک خلیفہ مقرر ہوگا اور وہ آرڈرز دے گا, یعنی کہ وہ اپنی کابینہ کے تحت ان تمام اصولوں کو اپنی سوسائٹی پر قائم کرے گا.
امپلیمنٹ کرے گا. تو اس کا نام اسلام ہے. اسلام دین کا نام ہے, دین اصولوں کو امپلیمنٹ کرنے کا نام ہے. سو امر بالمعروف, تو اسلام میں آرڈرز آ جاتے ہیں. امر بالمعروف, حکم دو, اور ونی عن المنکر, اور ونی عن المنکر یعنی کہ برائی کے خلاف جہاد کرنا, لڑنا, اسٹرگل کرنا, ایفرٹ دکھانا. تو یہ کیا ہے؟ برائی کے خلاف اسٹرگل کرنا, لڑنا, فائٹ کرنا, اس کے اگینسٹ جانا. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصول, یہ ہے وہ آرڈرز جو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچے. سو اسلام ایک ڈفرنٹ چیز ہے. اسلام اصولوں کو قائم کرنے کا نام ہے, امپلیمنٹ کرنے کا نام, اپنے اوپر بھی اور اپنی سوسائٹی پر بھی. سو اس کو کہتے ہیں دین, یعنی کہ دین امپلیمنٹیشن کا نام ہوتا ہے, اپنی ذات پر بھی اور اپنی سوسائٹی پر بھی. اور دین اسلام اسلامک اصولوں کو امپلیمنٹ کرنا, اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کرنا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں, تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تمام اصول امپلیمنٹ کر کے دکھائے تھے. اس سے پہلے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی جو بندش کا حکم دیا تھا, تو کعبہ کے اندر, مکہ مدینہ کے اندر تمام کے تمام لوگوں نے, صحابہ نے شراب کو گرایا, اور وہ بالکل, کیونکہ آرڈرز آ گئے تھے, اوپر سے آرڈرز آ گئے تو اس کو امپلیمنٹ کر رہے تھے. اوپر سے کس نے آرڈر دیے تھے؟ اللہ نے آرڈر دیے تھے. یعنی کہ خلیفہ اس وقت کا کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سو نبی نے اللہ کے حکم کے مطابق اب نائب ہوتے ہوئے, خلیفہ ہوتے ہوئے تمام اصولوں کو امپلیمنٹ کرا مدینے کے اندر. سو وہ سنسار کا حکم کون دے رہا تھا؟ ایک فرد کو کبھی بھی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو یا اپنے بھائی کو سنسار کرے. سنسار کا حکم وقت کی حکومت کو ہوتا ہے, وقت کی گورننس کو ہوتا ہے. سو وقت کی گورننس کون ہے؟ خلیفہ کے نیچے جو اس کی جو ہے نا شورا ہوگی, وہ ہے اس وقت کے یعنی گورننس, اور وہ امپلیمنٹ کرے گی ان تمام قرآنک اصولوں کو اپنی سوسائٹی پر. سو یہ ہے ایک اسلام, جو اسلام دین کا نام ہے, اسلام قائم کرنے کا نام ہے اصولوں کو. سو اس اینگل سے جب آپ اسلام کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو تو یہ تمام چیزیں آپ کو ملتی ہیں. ابھی پوری دنیا کے اندر جو اسلامک فوبیا کا جو کانسیپٹ ہے, ابھی میں اس طرف آتا ہوں, وہ کیوں ہے؟ وہ گورا یہ کہتا ہے کہ مکہ کے اندر بھی مسجد ہو, مدینہ میں بھی ہو, امریکہ میں بھی ہو, انگلینڈ میں بھی ہو, دنیا کے تمام ملکوں کے اندر وہ مسجد بنا کر دینے کو تیار ہے, کیونکہ ان کو نماز سے پرابلم ہے ہی نہیں. نماز ایک فرد کا مسئلہ ہے, اور وہ اس کے انڈیویجول کا مسئلہ ہے. اس سے ان کو کیا مسئلہ ہوگا؟ عیدوں سے ان کو کیا مسئلہ ہوگا؟ ان کو جب بھی مسئلہ ہے تو وہ سود سے مسئلہ ہے, ان کو جب بھی مسئلہ ہے تو وہ زنا سے مسئلہ ہے, ان کو جب بھی مسئلہ ہے تو شراب سے مسئلہ ہے, ان کو جب بھی مسئلہ ہے تو وہ معاشرتی اصولوں سے مسئلہ ہے. یعنی کہ دین سے مسئلہ ہے, دین اسلام سے مسئلہ ہے, مذہب اسلام سے مسئلہ نہیں ہے. سو اسی لیے اسلامی فوبیا کا کانسیپٹ آیا, اور جہاں مسلمانوں نے اسلام قائم کیا تھا, یعنی جس طرح کہ ہم خلافت عثمانیہ میں جاتے ہیں تو وہاں اسلام قائم تھا, تو انہوں نے اس کو توڑ دیا. وہ ملک چاہتے ہیں, وہ بارڈرز بھی چاہتے ہیں, وہ اسلام کو ایک مذہبی مسلمان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ, لیکن جب آپ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی بات کرو گے تو وہاں پر آپ کے خلاف آ کر کھڑے ہو جائیں گے. یعنی یہ جو آیت ہے, یہ حکم دینا نیکی کا اور برائی سے روکنا, یہ وقت کی گورننس اور وقت کا خلیفہ اور خلافت کی شورا روکے گی اس کو, یعنی کہ وقت کی حکومت اس کو روکے گی. تو جب یہاں پر بات آئے گی تو یہاں پر وہ انگریز یا دنیا کا دوسرا کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس طرف آئیں. سو اس لیے آج مسلمانوں کا جو استحصال اور اسلام, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, ان کو بارڈرز کے اندر بانٹا جا رہا ہے, ان کے ساتھ جو ڈفرنٹ ایشوز ہیں, جن کرائسس کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ عربوں کو اٹھا کر دیکھو, صلیبی جنگیں جو ہوئی تھی, جو عباسیہ خلافت کے ڈیورنگ ہوئی تھی, صلیبی جنگیں, میں ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھی تو اس کے اندر 8 صلیبی جنگیں ہوئی ہیں, یعنی 8 بار وہ لڑے. صلاح الدین ایوبی تو وہاں پیدا ہوا تھا, تو اس صلاح الدین ایوبی کیسے پیدا ہو رہے تھے عربوں کے اندر؟ وہ اس طرح پیدا ہو رہے تھے کہ وہ ادھر سے آ کر مسلمانوں کو جب بھی آتے تھے چڑھائی کر لیتے تھے, کیونکہ وہ اسلام کے جو اصول ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو بنایا تو اس کے اصول اسلام کے ذریعے بھیج دیے, قرآن کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے انہوں نے بھیجا, امپلیمنٹ کیا. تو اتنے مضبوط اصول ہیں کہ اس کے ذریعے سے شیطانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے, اور دنیا کے اندر شیطانیت کا خاتمہ نہ ہو, اس لیے جتنے بھی نیگیٹو تھاٹس کے لوگ ہیں وہ اسلام کے اصولوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں, اور اس کے اگینسٹ وہ جدوجہد کر رہے ہیں. اس لیے آج اسلامو فوبیا کے کانسیپٹ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے. سو یہ ہے, میں اس کو کیونکہ اینڈ کرنے جا رہا ہوں, تو میں نے جو اس اسلام کو اسٹڈی کیا ہے وہ اسلام دین ملتا ہے ہمیں, کہیں پر بھی مذہب نہیں ملتا ہے. اسلام فرضیت کا نام ہے, اسلام لازم کا نام ہے, اسلام بالکل لازم ہونے کا نام ہے. تو کہیں پر بھی اسلام مذہب کا نام نہیں ہے, اسلام مشرے کا نام نہیں ہے, اسلام سجیشن کا نام نہیں ہے, اسلام مائٹ یعنی شک و شبہات کا نام نہیں ہے, اسلام قابلیت کا نام نہیں ہے, کین کر سکتے ہو, اس کا نام نہیں. اسلام
अंडरस्टूड का नाम है, हुक्म का नाम है, ऑर्डर्स का नाम है, इम्प्लीमेंट लाजिम करने का नाम है, फर्जियत का नाम है. सो दैट इज इस्लाम. सो जहां से हमने स्टार्ट किया आदम से यहाँ आए और उसकी बेसिक सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई. एंड देन अब जब हम डीपली इसको डिस्कस करेंगे तो उस पर जाएंगे. आई होप के नवाज आपको काफी चीजें अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आप. तो आप कैसा देखते हो अभी जो डिस्कशन हुई इस पे? एंड की तरफ जाएंगे तो आपने क्या लिया इससे? जी शुक्रिया फजील भाई मुझे मौका देने का. तो आज मैंने बहुत कुछ सीखा और हमने मिलकर एक सरसरी सी नज़र डाली इस्लाम की तारीख पर कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारी एक मिसकंसेप्शन थी कि इस्लाम जो है वो मज़हब है, तो वो मिसकंसेप्शन दूर हुई और हमें पता चला कि नहीं यार, इस्लाम तो उन सब मज़ाहिब से बालातर है जो कि सिर्फ एक माशरती सी चीज़ है, लेकिन इस्लाम इन सब से बालातर है. और इस्लाम एक मुकम्मल, जिसको हम कहते हैं ना ज़ाब्ते हयात, ये आज तक सुना था लेकिन महसूस नहीं किया था कि ज़ाब्ता हयात कैसे होता है. तो ज़ाब्ता हयात एक कानून होता है. इस्लाम एक कानून है जो कि और सारे मजहबों से बालातर है. तो हमने इस पे सरसरी सी नज़र डाली, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि आपका भी दिल कर रहा था कि आप इसको मज़ीद डिस्कस करें कि ये जो करंट सिनारियो जो इस्लाम के बारे में लोगों की मिसकंसेप्शन है कि यार इस्लाम जो है ना वो पीस नहीं है, इस्लाम जो है वो बहुत ज़ालिमाना सा एक मज़हब है. तो ये मिसकंसेप्शन यूरोप में बड़ी पाई जाती है, तो ये क्यों है और इसकी असल वजूहात क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे. आप जो है वो करना चाह रहे थे लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि एक नशिस्त इस पे भी लगाई जाए. इस्लाम जो है वो उस उसका हमारा क्या किरदार है कि हम इस्लाम को किस तरह से लोगों के आगे पेश करें, क्योंकि इस्लाम उस तरह से इंटरप्रेट नहीं हो बिल्कुल रहा जिस तरह से उसको होना चाहिए था. बिल्कुल बिल्कुल. इस पर हम इस पर आप इस पर हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि और एक और नशिस्त हो, मुकम्मल नशिस्त हो. इस पर इंशाल्लाह मुकम्मल नशिस्त भी होगी जो करंट सिचुएशन जो है उस पर डीपली हम इसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, क्योंकि जब हम इस पर जाएंगे तो ये 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर बनता है. डिटेल में अगर हम इसको डिस्कस करें तो इससे भी ज्यादा हमें टाइम चाहिए इसके लिए. तो क्योंकि लोग देखना नहीं चाहते, इतना टाइम उनके पास होता भी नहीं है और इश्यूज होते हैं. सो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह एपिसोड के तौर पर हम लेंगे. सो इसके ऊपर हम जरूर जाएंगे. इस्लाम पर तो हम बात करेंगे, तो इस्लाम की तारीख पर बात करेंगे, इस्लाम पर बात करेंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद यानी कि हिजरत के बाद 1400 साल की जो पूरी तारीख है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे. सो ये हमारे पीरियड्स आते रहेंगे इंशाल्लाह. हम कोशिश करेंगे, खुद भी सीखेंगे और आपके साथ डिस्कस करके चीजों को लेके चलेंगे. आई होप कि हमने किसी की जिंदगी में कुछ नई चीज ऐड की, नया फायदा किया. सो उम्मीद करते हैं आपको मजा आएगा इंशाल्लाह. इसको डिटेल में देखें, इसको समझें. सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इंशाल्लाह हम इनकलाब लाएंगे और ये इनकलाब इंशाल्लाह समझ का, अकल का और फहम का होगा. कुरान की आयतें उससे एंड करता चला जाऊं कि जब जब हक आता है और झूठ को भागना पड़ता है, तो ये जो मजहब का झूठ है इसको भागना पड़ेगा, क्योंकि हक आ गया. दीन का जब आपको पता चला है तो अब आप अपने दिमागों के अंदर से इस मजहब की जो लानत है इसको निकाल कर अपने दिमाग के अंदर दीन की वहदानियत और दीन की सच्चाई को अपने अंदर लेके आए और उसके लिए जदोजहद भी करें, स्ट्रगल भी करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. आपको आई होप कि मजा आया होगा हमारी इस गुफ्तगू एक एक को. मैं जी 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 बोले. मैं बोले दिल बोले. भाई कि हमने ना ये इस्लाम जो है वो, जी मैं मेरी एक दरख्वास्त होगी क्योंकि ये प्रोग्राम यूट्यूब पर जाएगा. तो हमने जो इस्लाम जो बड़ा ही कॉन्शियस एक सेंसिटिव सा मसला है इस्लाम, जाहिर सी बात है लोग इसको बहुत सीरियस लेते हैं. तो बिल्कुल हमने जो है वो इस्लाम की तारीख बयान करने की कोशिश की है. एज ए स्टूडेंट हमने जो है ना उस पर नज़र डाली है. तो हमसे अगर एब्सोल्युटली. कोई कमी या गलती या कोताही या थोड़ी सी उस तरह से एक्यूरेट बात ना हुई हो तो हमारी जो है ना आप ये आपकी दिल आज़ारी हुई हो किसी बात से, तो जो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हमें आपसे सीखने का बहुत सारा मौका मिलेगा. बिल्कुल बिल्कुल. इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जरूर. सो हम एंड करेंगे इसको इंशाल्लाह. नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह मिलते हैं और उसमें नेक्स्ट में हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे. जब भी हम नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड आएगा तो उसमें हम किस हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम ईसाइयत पे भी बात करेंगे, यहूदियत पे भी बात करेंगे, और उसके बाद यहूदी इतनी हाईलाइट क्यों उस पर भी बात करेंगे, और इस्लाम के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. तमाम लोग गौर व फिक्र के साथ देखते रहें. जी जान कर जियो.